بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، محبوب رب العالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، افضل کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی پر نور ساعتوں کا واقعہ پیش خدمت ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جس رات حضور کا نور مبارک حضرت آمینہ کے صدف عفت میں منتقل ہوا، وہ جمعے کی رات تھی۔ اس رات جنت الفردوس کا دروازہ کھول دیا گیا اور ایک منادی نے تمام آسمانوں اور زمین میں ندا دی، آگاہ ہو جاؤ۔ وہ نور جو ایک مخفی خزانہ تھا، جس سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متولد ہونا تھا، وہ آج رات اپنی والدہ کے بطن میں منتقل ہو گیا۔ اور ساتھ منادی نے یہ بھی کہا، آمینہ تمہیں مبارک ہو۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں منتقل ہوا تو قریش سخت قحط سالی میں مبتلا تھے۔ قحط سالی فوراً ختم ہو گئی، زمین ہری بھری ہو گئی، درخت سرسبز و شاداب ہو گئے، ہر طرف سے اناج، پھل اور سبزیاں آنے لگی، اور تاریخ میں اس سال کا نام کشادگی اور خوشحالی کا سال پڑ گیا۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تشریف لائے تو قریش کے گھروں میں جتنے چوپائے تھے اپنی اپنی زبانوں میں بآواز بلند بول پڑے، رب کعبہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے بطن میں تشریف لے آئے ہیں۔ اور اس رات مکہ کے ہر گھر میں نور کی چمک دکھائی دی۔ ابھی آپ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں 2 ماہ کے تھے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت آمینہ نے اپنے شوہر کے انتقال کی خبر سنی تو رو رو کر اپنے آپ کو بے حال کر دیا۔ جناب عبد المطلب جناب آمینہ کے پاس آئے اور فرمایا، بیٹی تجھے مبارک ہو، تو سید الاولین و آخرین کی امینہ ہے۔ بیٹی تجھے معلوم نہیں کہ تیرے رونے سے پوری کائنات غمزدہ ہے۔ تیرے لیے وارث کی وفات کی نسبت جس نور مقدس کی تو امینہ ہے، اس کی طرف دھیان دینا زیادہ اہم ہے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات پر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کیا، یا باری تعالیٰ تیرا محبوب یتیم ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اس کا حافظ و ناصر میں خود ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدف عفت میں دوسرا ماہ شروع ہوا تو ذات احدیت نے ایک ملک کو حکم دیا کہ ارض و سما کے مابین منادی کر کے تمام کائنات کو بتا دے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن قریب چمکنے والا ہے اور رحمت محمدیہ سے کائنات کی ہستی معمور ہونے والی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدف عفت میں تیسرا ماہ شروع ہوا تو ابو قحافہ کہتا ہے کہ شام سے مکہ کو آ رہا تھا، جو ہی میں مکہ کے قریب ہوا تو میری ناکہ نے اپنا سر زمین پر رکھ دیا۔ میں نے انتہائی جارحانہ انداز سے اس پر کوڑے برسانے شروع کیے، لیکن میری ناکہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں نے حیرت سے کہا، تعجب ہے، آج تک ایسی سواری نہیں دیکھی جو اپنے مالک سے بے وفائی کرے۔ تو ایک ہاتف غیبی کی آواز آئی، اسے کچھ نہ کہہ، اپنی عقیدت کا اظہار کرنے دے۔ تجھے نظر نہیں آ رہا کہ تمام درختوں نے اپنی ٹہنیاں جھکا دی ہیں اور ہر پہاڑ اور پتھر سے گنگنانے کی آواز آ رہی ہے؟ میں نے سوال کیا، اے ہاتف غیبی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہاتف نے جواب دیا، نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہو رہی ہے۔ انسان کے سوا
کائنات عالم کی ہر چیز نے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کی خاطر اپنی جبین نیاز جھکا رکھی ہے، اس لیے کہ انہیں اپنی والدہ کے صدفے عفت میں آئے تیسرا ماہ گزر رہا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدفے عفت میں چوتھا ماہ شروع ہوا تو طائف کے راستے پر ایک حبیب راہب کا گرجا تھا جو مکہ سے کچھ فاصلے پر تھا۔ وہ راہب کہتا ہے کہ میں مکہ اپنے ایک دوست کو ملنے آ رہا تھا۔ جب میں مقام عرفات میں پہنچا تو ایک بچے کو زمین پر سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ حبیب راہب کہتا ہے کہ میں اس کے قریب گیا اور اسے اٹھانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ ہاتف غیبی نے آواز دی، اس سے کچھ نہ کہنا، تو نہیں دیکھ رہا کہ انسان کے سوا بحر و بر میں رہنے والی ہر مخلوق بارگاہ خالق میں سجدہ ریز ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب کو اپنی ماں کے صدفے عفت میں چوتھا ماہ مکمل ہونے والا ہے۔ جب آپ کو اپنی والدہ کے صدفے عفت میں پانچواں ماہ شروع ہوا، حبیب راہب کہتا ہے، ایک ماہ بعد جب میں واپس اپنے گرجے میں آیا تو ایسے معلوم ہوا کہ جیسے گرجا میں زلزلہ آیا ہوا ہے، اور محراب گرجا پر لکھا ہوا دیکھا، اللہ اور اس کے رسول محمد ابن عبداللہ پر ایمان لے آؤ، ان کے ظہور کا وقت قریب آ چکا ہے، خوش نصیب ہے وہ شخص جو ان پر ایمان لایا، اور بد نصیب ہے وہ شخص جس نے کفر اختیار کیا۔ راہب کہتا ہے، میرے خدا، میں ان پر ایمان لے آیا، کبھی کفر نہیں کروں گا۔ جب آپ کو اپنی والدہ کے صدفے عفت میں چھٹا ماہ شروع ہوا تو سوار ابن قارب جناب عبد المطلب کے پاس آیا اور عرض کی، اے سردار، میں نے شب گزشتہ ایک عجیب ماجرا دیکھا، نہ تو میں نیند میں تھا اور نہ ہی کہہ سکتا ہوں کہ میں بیدار تھا۔ میں نے دیکھا آسمان کے دروازے کھل گئے ہیں اور اس سے ملائکہ فوج در فوج عجیب و غریب رنگوں کا سامان لے کر زمین پر اتر رہے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے کہتے ہیں، زمین کو آراستہ کر دو، محمد خاتم الانبیاء کا وقت ظہور قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے، جو عبد المطلب کا پوتا ہے، پورے قرائے ارض کا نبی ہے، اس کے نیزے کی ضرب سے کوئی نہیں بچے گا۔ میں نے ایک ملک سے پوچھ لیا، یہ کس کی بات کر رہے ہو؟ تو ملک نے جواب دیا، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کی۔ تو جناب عبد المطلب نے فرمایا، یہ واقعہ اپنے تک محدود رکھنا، کسی کو نہ بتانا۔ جب آپ کو صدفے عفت میں ساتواں ماہ شروع ہوا تو سمندر کی ایک مچھلی جو تمام مچھلیوں کی سردار ہے، اس کا نام تینوسا ہے، وہ سطح سمندر پر آ گئی اور اپنے دم پر کھڑے ہو کر تسبیح خالق کرنے لگی۔ ملائکہ نے ہر چند اسے ایسا کرنے سے روکا، لیکن اس نے جواب دیا، یوم تخلیق سے خالق اکبر نے میری ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ جب میرا آخری نبی اس دنیا میں آ جائے تو سمندر کی سطح پر میری تسبیح کرنا۔ اب میں نے ملائکہ سے سنا ہے کہ حضور تشریف لا رہے ہیں۔ ملائکہ نے اسے بتایا کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا، ابھی کچھ وقت باقی ہے۔ وہ مچھلی زیر آب چلی گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدفے عفت میں 8واں ماہ ہوا تو ذات احدیت نے 10,000 ملائکہ کو قندیل بکف زمین پر بھیجا۔ قندیل پر لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مکہ کے جتنے بھی پڑے ہوئے افراد تھے سب نے وہ قندیلیں بھی دیکھیں اور ان پر جو لکھا ہوا تھا وہ بھی پڑھا۔ جب جناب عبد المطلب کو یہ اطلاع موصول ہوئی تو آپ نے فرمایا، ابھی کسی کو نہ بتاؤ، اسے مخفی رکھنے کی کوشش کرو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدفے عفت میں 9 ماہ مکمل ہونے کو آئے تو قرائے ارض کے ہر باسی نے دیکھا کہ آسمان پر کوئی ستارہ اپنی جگہ نہیں ٹکتا تھا۔ ایک ستارہ دوسرے کے پاس، دوسرا تیسرے کے پاس جا کر مبارکباد دیتا۔ یہ سلسلہ تا ولادت قائم رہا اور دنیا دیکھ دیکھ کر حیرت زدہ ہوتی رہی، اور جب 9 ماہ مکمل ہو گئے تو جناب آمنہ نے اپنی والدہ کی خدمت میں عرض کیا، اماں، آپ کو تو معلوم ہے میرے دن پورے ہو چکے ہیں،
آج مجھے اپنے وارث کی بہت یاد ستا رہی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں کمرے کے اندر چلی جاؤں اور اپنے وارث کی یاد میں جی بھر کر رو لوں۔ آپ کی والدہ نے فرمایا، بیٹی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ تیرے وارث کی جوانی اس قابل ہے کہ اس پر جتنا بھی رویا جائے کم ہے۔ جناب آمنہ نے عرض کیا، اماں میں دروازہ اندر سے بند رکھوں گی، جب تک میں خود نہ کھولوں مجھے کوئی آواز نہ دے۔ جناب آمنہ نے اندر سے دروازہ بند کر لیا اور دل کھول کر روئی۔ اسی اثنا میں وضع حمل کے آثار نمودار ہوئے۔ جناب آمنہ جلدی سے اٹھی، دروازے پر آئیں، دروازے کو کھولنا چاہا لیکن دروازہ نہ کھل سکا۔ پریشان ہو کر واپس ہوئیں، دیکھا تو سامنے 4 حسین و جمیل مستورات کھڑی تھیں جن کے ساتھ 2 کنیزیں تھیں۔ ان کے پاس تمام وہ ضروری سامان تھا جو بچے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ایک مخدرہ نے آگے بڑھ کر جناب آمنہ کو سلام کیا اور عرض کیا، آپ گھبرائیں نہیں، اس وقت ہم آپ کی ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں اور جب تک آپ کو کسی سہارے کی ضرورت ہوگی اس وقت تک ہم آپ کے پاس ہی رہیں گی۔ ایک کنیز نے آگے بڑھ کر مسند بچھا دی، چاروں بیویاں ارد گرد بیٹھ گئیں۔ جناب آمنہ کی آنکھیں بند ہونے لگی، ایسے محسوس ہوا جیسے نیند آ رہی ہو۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو دیکھا بچہ پہلو میں سرب سجود ہے اور اس کے جسم سے مشک و عنبر کی ایک خوشبو مہک رہی ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی، اور وہ انگشت شہادت بلند کر کے کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ کی جبین مبین سے ایسا نور ظاہر ہوا کہ تمام اہل مکہ نے شام، بصرہ، یمن کے تمام محلات خود دیکھے۔ اتنا نور تھا جسے دیکھ کر تمام جن و انس گھبرا گئے۔ جناب آمنہ نے جب اپنے لال کو دیکھا، خوشبو سے مہکتے ہوئے کپڑے زیب تن تھے، بالوں میں کنگھی کی ہوئی تھی، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، تو ان چاروں مستورات نے آپ کو ایک رومال میں لپیٹا اور ماں کی آغوش کی زینت بنا دیا اور کسی مزید ضرورت کا پوچھا۔ جناب آمنہ نے فرمایا، اب مجھے نہ کوئی تکلیف ہے اور نہ کوئی ضرورت۔ وہ مستورات جناب آمنہ سے اجازت لے کے واپس جنت میں چلی گئیں اور جنت میں جا کر تمام اہل جنت کو ولادت سرور انبیاء کی مبارکباد پیش کی۔ ان مستورات کے جانے کے بعد جناب جبرائیل و میکائیل کمرے میں داخل ہوئے، جناب آمنہ کو سلام کیا اور جناب آمنہ سے کہا، ملائکہ ارض و سما اپنے آقا کو سلام کرنے کی خاطر آ رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، جلدی واپس چلے جائیں گے۔ جناب آمنہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی گروہ در گروہ ملائکہ آ کر سلام کرنے لگے۔ سلام یوں کرتے تھے، السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا احمد، السلام علیکہ یا حامد۔ جب تمام ملائکہ واپس چلے گئے اس وقت بی بی اٹھی، دروازے پر آئیں، دروازہ کھولا، اپنی والدہ اور والد کو مبارکباد پیش کی اور انہیں تمام وہ واقعات بتائے جو وہ ملاحظہ فرما چکی تھی۔ آپ کی والدہ نے فوراً غلام کو بلایا اور فرمایا، ابھی جا کر عبد المطلب کو مبارکباد دے۔ تمام اہل مکہ وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے جو پیش آ رہا تھا، لیکن کسی کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ خود جناب عبد المطلب بھی کوہ صفا پر کھڑے ہو کر ہونے والے آثار ملاحظہ فرما رہے تھے کہ اتنے میں غلام نے آ کر مبارکباد دی۔ آپ نے فرمایا، میں تیرے ہی انتظار میں تھا، جو کچھ میں دیکھ رہا تھا یقین تو مجھے تھا کہ یہ سب خوشیاں میرے ہی مولود کے لیے منائی جا رہی ہیں، مجھے تصدیق کا انتظار تھا۔ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں، کچھ دیر پہلے جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی اس وقت میں طواف بیت اللہ کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ تمام بت فرش پر اوندے گر گئے۔ میں نے ایک ہاتف غیبی کی آواز سنی، کہہ رہا تھا کہ آمنہ کے صدف عفت سے نور محمد کا ظہور ہو چکا ہے۔ میں ششدر رہ گیا، میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، میں بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں جلدی جلدی باب شیبہ کی طرف بڑھا، ایسے نظر آیا جیسے صفا اور مروہ محو رقص ہوں۔